قربت اور صحبت کی نعمت کو سنبھالنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. دور رہ کر محبت رکھنا، ادب رکھنا اور فیض پا لینا یہ کمپیریٹیولی آسان ہے. قربت اور صحبت میں رہ کر محبت اور ادب کے معیار کو برقرار رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے. یاد رکھ لیں کہ فیض کے لیے دروازہ کھلتا ہے زیارت کے راستے سے، اور فیض ملتا ہے ادب اور خدمت کے راستے سے. اسی سے سعادت کے دروازے کھلتے ہیں. مولانا روم نے بتایا زیارت، ادب اور خدمت. اس زیارت میں محبت کار فرما ہے، زیارت محبت کے باعث ہوتی ہے. تو گویا زیارت کی جگہ اگر محبت رکھ لیں، محبت، ادب اور خدمت یہ تین چیزیں ہیں جو فیض دلاتی ہیں، ان سے فیض نصیب ہوتا ہے. اب یہ تین چیزیں محبت، ادب اور خدمت، ان کو قائم رکھنا دور رہ کر زیادہ آسان ہے، قربت میں رہ کر بڑا مشکل ہے. آپ میں سے جن جن لوگوں نے حج کیا یا عمرہ کیا وہ سوچ کر بتائیں کہ جب آپ خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں اور جو کیفیت پہلی نظر میں ہوتی ہے، اب میں قربت اور دوری کا فرض سمجھا رہا ہوں، جو کیفیت پہلی نظر جب کعبۃ اللہ پہ پڑتی ہے، جو کیفیت اس وقت ہوتی ہے، اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھ لیں. پھر ایک دن گزار لیں، 5 نمازیں پڑھ لیں کعبہ شریف میں اور تکتے رہیں کعبۃ اللہ کو. پھر اگلے دن آ جائیں، 1-2 دن جب رہ لیں تو جو کیفیت پہلے نظر میں ہوئی تھی اور جو پہلے دن تھی، کیا تسلسل سے وہاں رہنے میں دیکھتے تو ہر وقت ہیں وہی کیفیت ہر نظر میں رہتی ہے؟ بولیے. بس آپ خود جواب کو پا گئے نا. کیا کعبہ وہ کعبہ نہیں رہا جو پہلے دن تھا؟ کیا کعبہ وہ کعبہ نہیں رہا جو پہلے دن تھا؟ بولیے. اس کے درجے میں کمی آ گئی، اس کعبہ کے انوار و تجلیات میں کمی آ گئی ہے. بولیے. اس کی برکتوں اور اس کے فیوزات اور برکات میں کمی آ گئی. کمی کس چیز میں آئی ہے؟ کعبے میں تو کوئی کمی نہیں، وہ تو وہی کعبہ ہے. کمی دراصل ہمارے اپنے ایمان کی کمی ہے، کمزوری ہے. جب دور ہوتے ہیں تو ترستے ہیں، وہ ترس کے جب پہنچتے ہیں اور پہلی نگاہ پڑتی ہے تو ترسنا جو ہے وہ تڑپنے میں بدل جاتا ہے. انسان تڑپ اٹھتا ہے، آنسوؤں کی برسات بہنے لگتی، آنسو بہ لگتے ہیں، دل تڑپ جاتا ہے اور جی کرتا ہے کہ تکتا ہی رہوں، اللہ کا گھر ہے. پھر وہاں انسان بیٹھ جاتا ہے تو دیکھ کے تھوڑی تھوڑی سیرابی ہونے لگتی ہے اس چشمے سے. چشمہ دیدار جو ہے اس سے پھر سیرابی ہونے لگتی ہے. اسی طرح جیسے پیاسا 3 دن کی پیاس کا مارا جب چشمے میں پہنچا تو جو لذت پہلے گھونٹ میں تھی یا پہلے چلو میں تھی، کیونکہ پیاس میں پی رہا تھا، پیتے پیتے جب اس کی پیاس بجھتی ہے، یہ انسانی فطرت ہے، اور اس کی سیرابی ہوتی ہے تو چشمہ بھی وہی، پانی بھی وہی، مگر اب وہ جو پانی پیتا ہے تو اس پانی میں وہ لذت اس کو اور وہ طرف اور وہ کیفیت نہیں ملتی جو پہلے چلو میں تھی. تو چشمہ بھی وہی ہے جو پہلے دن تھا، فرق یہ ہے کہ پہلے پیاس تھی اب سیرابی ہو گئی. پہلے پیاس تھی اب سیرابی ہو گئی. دور رہنے والے پیاسے ہوتے ہیں، ان کی وہ ہر وقت قدر کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ملنے آتے ہیں تو ان کی قدر کی نگاہ ہی قائم رہتی ہے. ہر وقت قریب رہنے والے سیراب ہو جاتے ہیں، ان کی کیفیت وہی ہوتی ہے جو چشموں کے اوپر رہنے والے لوگ ہوں گے. ہر وقت پانی جب چاہا بھر کے پی لیا. سیرابی آ جاتی ہے، بے تکلفی آ جاتی ہے، ذرا انسان ریلیکس کر لیتا ہے. چونکہ کمزوریاں ہیں نا انسان کی، اپنے اس معیار کو، ادب کے معیار کو وہ خود مینٹین نہیں کر سکتا، برقرار نہیں رکھ سکتا، ڈھیلا پڑنے لگتا ہے. تو یہ اس کی اپنی ڈھیلا پن ہے، اس کی اپنی ریلیکسیشن ہے، اس کی اپنی بے تکلفی ہے، اس کی اپنی کمزوری ہے جو اس کے ادب کے اس معیار کو، مقام کو برقرار نہیں رکھ سکتی. یہ اولیاء کرام اور صوفیاء نے صحبت، قربت اور دوری، قربت و خلوت کے مسائل بیان کیے. لہذا دور جب کوئی ہوتا ہے، کسے باشد، شیخ کی بات ہو، اپنے قائد کی بات ہو، ماں باپ کی لے لیں، میں یعنی ہر ایک پر ایک ہی اصول ہے فطری. اولاد اگر دور رہے، 5 سال دور کسی ملک میں پڑھ رہی ہو، ماں باپ سے محبت کرنے والی اولاد ہو، تو 5 سال کے بعد آنا ہو تو ماں باپ کو دیکھ کر کس طرح سینے سے چمٹ کی اولاد روتی ہے، اور ماں بیٹے سے چمٹ کے روتی ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے.
پھر جب رہنے لگ جاتے ہیں 2-4 دن گزرتے ہیں تو پھر عادی ہو جاتے ہیں. اس کو عادت کہتے ہیں. یہ عادی ہو جانا انسان کی کیفیت کو بدل دیتا ہے، اور مشتاق رہنا، محروم رہنا اور حسد بری نگاہوں سے تکنا اور آرزو کرنا یہ کیفیت اور کر دیتا ہے.